गांव के मुसद्दीन ने गुजारिश की है कि आप 1000 रुपया बोल के कोशिश फरमाए वाजिब कुमार अल्लाह और एक और इसको भी लगाओ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبته الى ركبته ووضع كفه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نہایت مشفق محترم میرے شفیق استاد مولانا خورشید احمد تلفی حفظہ اللہ اور اسٹیج پر تشریف فرما نہایت مؤثر دیگر علماء کرام اور علاقے کے باوقار احباب اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے نہایت محترم سامعین حضرات اور ایک طرف بیٹھی ہوئی سائڈ میں پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، نہایت ہی خوبصورت یہ اجلاس یہاں منعقد ہوا ہے اور دل جمعی کے ساتھ آپ بیٹھے اور آپ نے سماعت فرمایا اور اشتہار میں جو دیکھا ہے علماء اکرام کے نام الحمدللہ سارے علماء تشریف بھی لائے اور سب کو کوئی 5 منٹ اور 10 منٹ کا وقت دے کر ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم دلی کی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں ہیں۔ جیسے ہی 5 منٹ ہوتے ہیں پرچی دے دی جاتی ہے، جیسے ہی 5 منٹ ہوتے ہیں پرچی دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل وہی صورتحال یہاں نظر آ رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سے تو آج کا بہرحال یہ جلسہ کامیابی کی طرف یہ گیا اور اللہ نے کامیاب فرمایا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جلسے کو کل بھی کامیاب فرمائے. مختلف عناوین پر مختلف علماء کرام نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں بڑی ہی مدلل تقریریں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کہنے والوں اور سننے والوں کو سبھی کو عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے. مجھے جو یہاں مدعو کیا جاتا ہے وہ میرا ایک خاص جو موضوع ہے اس کو سننے کے لیے، اور میں اپنے اسی خاص موضوع کی طرف آتا ہوں اور اسلام کی صداقت جو دیگر مذاہب بھی اس کو ثابت کرتے ہیں میں اسی طرف اپنی بات کو لے کے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک بہترین اور پسندیدہ دین اسلام ہے. اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی پیغمبر اور جتنے بھی نبی آئے وہ اسلام ہی کو لے کر آئے. سب کا دین اسلام تھا اور یہی وجہ ہے کہ مول منتر نہیں بدلا گیا. اچھا ٹھیک ہے دعوت دو دیجیے گا ادھر سے. سب کا پسندیدہ دین اسلام رہا اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر آج زندہ ہیں جن کا وجود پایا جاتا ہے ان مذاہب کے اندر مول منتر جو ہے، مول شکشا جو ہے وہ آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور وہ ہے ایشورواد، وہ ہے بہو پوجا کا رد، بہو دیووادیت کا کھنڈن. یہ آج بھی موجود ہے. یہ جو 2 بجے تک پروگرام آپ نے سنے ہیں یہ نصیحت تھی، یہ وعظ تھا، یہ مسلمانوں کے درمیان جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور کیا گیا اور کرنے کی کوشش کی گئی. دعوت تو وہ ہے جو غیروں کو دی جائے. ہم آپ سے کہیں کہ نماز پڑھو، یہ تو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے اس قوم کو کہ ہم جلسے اس لیے منعقد کریں کہ ہم اس جلسوں کے اندر آپ سے یہ کہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو. یعنی ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ اپنے آپ کو ہم مسلمان کہلوائیں اور مسلمان ہونے کے باوجود کوئی ہم سے یہ کہے کہ نماز پڑھو. کیا مسلمان سے یہ کہا جائے گا کہ نماز پڑھو؟ مسلمان کو تو خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو. تو معاف کیجیے گا یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے کہ آج ہم ٹوپی والوں سے یہ کہیں کہ نماز پڑھو، آج ہم ان داڑھی والوں سے کہیں کہ بہت جلدی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے آپ روزہ رکھو. یہ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے اپنے چیزوں سے. جو قوم غیروں میں دعوت و تبلیغ کے لیے پیدا ہوئی تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اخرجت للمؤمنین نہیں، اخرجت للمسلمین نہیں. مومنوں تم ایک بہترین امت ہو. قرآن کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت، مسلمانوں تم ایک بہترین امت ہو. کیوں؟ نماز پڑھتے ہو اس لیے نہیں، روزہ رکھتے ہو اس لیے نہیں. اخرجت للناس، تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں دوسروں کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں دوسروں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم غیروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور غیروں کو برائیوں سے روکتے ہو. اس امت کی تعریف، بہترین امت کا وصف
یہ تعریف جو کی گئی ہے اللہ نے جو کی ہے امت اسلامیہ کی تعریف، وہ مسلمانوں کو نماز اور روزے کا حکم دینے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اخرجت للناس، تم دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، تم دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور دوسروں کو تم برائیوں سے روکتے ہو، اس لیے تم کو کہا گیا بہترین امت ہو، بہترین امت۔ یہ امت اسلامیہ بہترین امت تب بن سکتی ہے، ہم اور آپ بہترین جماعت اور بہترین امت کے حقدار تب ہو سکتے ہیں جب ہماری زبان سے غیر مسلموں کو توحید کی دعوت دی جائے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اپنے اہل حنود کو، اور اس ہندوستان کی دھرتی پر جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی ادیان باطلہ کے لوگ موجود ہیں، ان کو اگر توحید کی طرف بلایا گیا اور رسالت کا صحیح مطلب بتایا گیا، تب ہم اپنے حق سے بری ذمہ ہوں گے، ورنہ ہم اور آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب ڈاکٹر فرید کو دیکھو اسلام کے اوپر پہلے یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس جو قوم ہے جن کو ہم اہل حنود کے نام سے جانتے ہیں، ان کا زیادہ حق ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ کی جائے۔ یہ ہمارے پڑوسی بھائی ہیں، یہ ہمارے قریبی ہیں، ہمارے ساتھ مل کر رہتے ہیں، ان کو دعوت دی جائے۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندو بھائی بھی کسی نہ کسی نبی کے ماننے والے ہیں، اس بات کو میں علل اعلان کہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر ایک نبی بھیجا ہے، ہر امت کے اندر ایک نبی بھیجا ہے۔ ہندو قوم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا ضرور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نبی کون ہے، نہ تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر اعلیٰ اعلان اس کا نام لے سکتے ہیں، اور نہ آپ آثار ملتے ہیں، نشانیاں کچھ بتائی گئی ہیں، انہی نشانیوں اور آثار کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، لیکن ہمیں اور آپ کو تھوڑی دیر کے یہاں دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر ایک نبی بھیجا، ہر امت کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا۔ قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے اندر ہم نے ایک ہادی کو بھیجا ہے، ہر قوم کے اندر ہم نے ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ہندو بھی تو قوم ہے، اگر ہم یہ مان لیں کہ ہندوؤں کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تو قیامت کے دن یہ قوم تو جنت میں چلی جائے گی، اور صاف طور پر کہتے کہ اللہ تو مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے، کیوں جہنم میں پھینک رہا ہے، میرا قصور کیا ہے، میرے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا، میرے پاس تو کوئی نبی ہی نہیں آیا تھا، میرے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا، پھر آج تو ہمیں جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ ہندو قوم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے اندر ہم نے ایک ڈرانے والا بھیجا، ہر قوم کے اندر ہم نے ایک تکلیف کرنے والا بھیجا، ہر قوم کے اندر ہم نے ایک بہتیز کرنے والا، لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ایک نذیر بھیجا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا، ہر امت کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، اور اس رسول کا مول منتر یہ تھا، اس رسول کی مول شکشا یہ تھی، اس رسول کی بنیادی تعلیم یہ تھی ان اعبدوا اللہ، میری قوم کے لوگوں تم ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، ایک ہی ایشور کی پوجا کرو، ایک ہی اللہ تمہارا معبود ہے، ایک ہی اللہ کی پوجا کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی پوجا سے، طاغوت کی عبادت سے بچو، طاغوت سے تمہیں اجتناب کرنا ہے۔ تو بنیادی تعلیم کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے سب کی دعوت توحید تھی، یہی ان اعبدوا اللہ۔ اللہ نے خود کہا ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے سب کی مول شکشا، مول منتر اور سب کی تعلیم یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب ہمیں تھوڑا سا نظر ڈالنا پڑے گا کہ ہندو کس
نبی کی قوم ہے یا ہندوؤں کے کون نبی آیا. میں بھوشیہ پران کھولتا ہوں, بھوشیہ پران کے کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بھوشیہ پران کا وہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں لکھا کہ ایشور نے آشو کو مٹی سے بنایا, پھر ان کو پردان نگر بھیج دیا, سورگ میں بھیج دیا. پھر آشو کی سنتشٹی کے لیے, ان کی اطمینان کے لیے ایشور نے حوا بتی کو بنایا, ان کو بھی آشو کی پچھلی سے پیدا کیا اور ان کو بھی پردان نگر میں ان کے ساتھ بھیج دیا. آشو اور حوا بتی دونوں پردان نگر میں سورگ میں رہنے لگے. 4 کوس کے چھیتر پھل میں, 4 کوس سورگ میں, جنت میں 4 کوس کتنا ہوتا ہے وہ آپ لوگ جانے, آج کل کلو میٹر کا زمانہ کہنے لگا, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوس کس کو کہتے ہیں, لیکن 4 کوس لکھا ہے بھوشیہ پران میں. 4 کوس پردان نگر میں سورگ میں ایک گھنا جنگل تھا, اس گھنے جنگل کے اندر ایک درخت تھا. اس درخت کے نکٹ, اس درخت کے قریب آشو اور حوا بتی کو منع کر دیا گیا تھا کہ تم 4 کوس کے نزدیک نکٹ جہاں چاہو آؤ, لیکن اس میں یہ درخت ہے, یہ درخت کا پھل مت کھانا, یہ پاپ کا درخت ہے, اس درخت کا نام ہی ہے پاپ کا درخت, اس درخت کا پھل مت کھانا. تب کلی سرپ کی شکل میں اندر گھس گیا, کلی بھی شیطان, کلی سانپ کی شکل میں اندر گھس گیا اور اس نے آشو اور حوا بتی دونوں کو ان کو بہکا دیا, ان کو اپنے انڈر میں لے لیا اور وہ شیطان کو کلی آشو اور حوا بتی کو پردان نگر کے اس پاپ کے درخت کے نکٹ لے گیا اور ان دونوں کو وہ پھل کھلوا دیا. آشو نے اور حوا بتی نے پردان نگر میں پاپ کا درخت کھا لیا, اس درخت کا پھل کھا لیا, نروستر ہو گئے, سورگ کا کپڑا اتار لیا گیا اور ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا. گولر کے یہ لکھا بھوشیہ پران میں, گولر کے بڑے بڑے پتوں سے انہوں نے اپنے انگ کو, انہوں نے اپنے جسم کو, انہوں نے اپنے شریر کو چھپایا اور پردان نگر سے دنیا میں سنسار میں آنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے پاپ کی क्षमा مانگی. ہے ایشور, ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی, ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, ہم کلی کے بہکاوے میں آ گئے, کلی کی بات مان لی اور ہم نے تیرے آدیش کا اللنگھن کر دیا. ہے ایشور, ہم کو ہمارا کھویا ہوا مقام, ہم کو ہماری کھوئی ہوئی وستو, ہم کو ہماری کھوئی ہوئی جگہ دوبارہ داخل کر دے, دوبارہ اس میں ہمارا پرویش کر دے. یہ بھوشیہ پران کے اندر یہ آج بھی واقعہ لکھا ہوا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائی کس سے کتنے قریب ہیں. بھوشیہ پران کے اندر یہ واقعہ بتاتا ہے, جو واقعہ آشو اور حوا بتی کے سمبند میں تعلق سے بھوشیہ پران کے اندر موجود ہے, یا یہی واقعہ قرآن میں بالکل اسی انداز سے کیا آدم اور حوا کا نہیں ہے جو قرآن پیش کرتا ہے. آدم اور حوا کا یہی واقعہ. آدم اور حوا, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے جب بنایا اور اس کے اندر روح ڈالی, ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا, ان کی پچھلی سے حوا کو پیدا کیا اور آدم اور حوا دونوں سے کہا تم دونوں جنت میں جاؤ, کلو واشربو, خوب کھاؤ پیو, جو چاہو کھاؤ, لیکن فلا تقربا هذه الشجرة, اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا, اس درخت کے قریب مت جانا. پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور ان کو دنیا سے, جنت سے نکال دیا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا. جب وہ دنیا میں آئے تو انہوں نے بھی اپنے ظلم اور اپنی زیادتی اور اپنے پاپ کی क्षमा اس طریقے سے مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے ظلم کیا ہے, ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو نے ہم دونوں کو نہ بخشا, اگر تو نے ہم دونوں کی مغفرت نہ کی, وَتَرْحَمْنَا, ہم دونوں پر تو نے کرپا نہ کی, رحم نہ کیا,
دیا لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بھوشیہ پران کے اندر یہ منتر جیسی ختم ہوتا ہے، جیسی کا اینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد اسی کے آگے دوسرا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اور دوسرا واقعہ لکھا ہوا ہے مہانوح، اور مہانوح کو سنکشپت میں کر دیا منو، اختصار کے ساتھ شارٹ کٹ میں کر دیا منو۔ دو شبدوں سے مل کر بنا ہے، ماں سے مہا اور نو سے نوح، مہانوح، اور مہانوح کو شارٹ کر کے کہہ دیا منو نے ایک کشتی بنائی، ایک ناؤ بنائی، اور منو اس کشتی میں سوار ہو گیا۔ منو کو جو لوگ سویکار کیے تھے، منو نے اپنے سویکار کرنے والے ساتھیوں کو اس کشتی کے اندر بٹھا لیا، جن کی آیو 930 برس تھی۔ یہ بھوشیہ پران میں لکھا ہوا ہے، جن کی آیو 930 برس تھی، اس مہان نوح نے، اس منو نے، اس نے اپنے ساتھیوں کو سوار کر لیا، پھر دھرتی سے جل نکلا، پھر آکاش سے پانی آیا چلایا، اور منو نے شراپ دے دیا، منو نے بددعا دے دی، منو نے شراپ دے دیا، اے ایشور میری ذات اور میرے سموہ کو نشٹ کر دے، کسی ایک گھر کو بھی باقی مت چھوڑنا، کسی ایک گھر کو بھی تو باقی مت چھوڑنا۔ یہ مہاچل فلائٹ ہوا، سیلاب آیا، فلوڈ آیا، باڑھ آیا، منو نے جن لوگوں کو اس کشتی میں بٹھایا، پھر ہر سرشٹی میں سے انہوں نے دو جوڑے، ایک جوڑا یعنی دو بکرا بکری، بھیڑ بھیڑی، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، مطلب ہر سرشٹی میں سے انہوں نے ایک جوڑی نرمادا کو انہوں نے اپنی کشتی میں، اپنی ناؤ میں بٹھایا۔ بس منو نے جن لوگوں کو بٹھایا وہی بچ گئے، اور بقیہ سارے کے سارے لوگ نشٹ کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ منوسمرتی کہتی ہے، منوسمرتی میں بھوشیہ پران میں آگے لکھا ہوا ہے، آگے لکھا سب کو نشٹ کر دیا گیا۔ پھر منو کا پتر ایک پروت کے اوپر چڑھ گیا، منو نے کہا میرے پتر آج ایشوریہ پرکوپ کسی کو نہیں چھوڑے گا، ہائے میرے پتر میری کشتی میں آ جا، مجھے سویکار کر لے، میری دعوت کو، میرے نمنترن کو سویکار کر لے، اور کشتی میں ناؤ میں آ جا۔ منو کا پتر نہیں مانا، اور منو کا پتر منو کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر گیا۔ میرے بھائیوں، جو واقعہ بھوشیہ پران میں منو کا لکھا ہے، یہی واقعہ حضرت نوح کے تعلق سے قرآن پیش کر رہا ہے۔ قرآن نے بھی یہی واقعہ بیان کیا۔ حضرت نوح نے جب ایک لمبی مدت تک اپنی قوم کو سچیت کیا، ڈرایا، سمجھایا، توحید کی دعوت دی، جب کوئی نہیں مانا تو حضرت نوح نے بددعا دے دی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، آئے میرے پروردگار اس دنیا میں میرے کسی گھر کو باقی نہ چھوڑ، سب کو تو ہلاک و برباد کر دے۔ اگر ایک گھر کو بھی باقی چھوڑ دیا تو اس سے کافر و فاسق انسانی پیدا ہوگا، اس سے وہی جنم لے گا، کسی کو باقی مت چھوڑ۔ حضرت نوح نے بہت لمبی چوڑی ایک کشتی بنائی، اور اپنے ایمان لانے والے لوگوں کو اس کشتی میں بٹھایا، اور پھر زمین سے پانی نکلا اور آسمان سے پانی آیا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے میری کشتی میں آ جا، لیکن بیٹا نہیں آیا اور وہ مر گیا، ڈوب گیا۔ یہ پورا واقعہ جو بھوشیہ پران کے اندر موجود ہے، یہ پورا کا پورا واقعہ ہمارا قرآن پیش کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح اور آدم علیہ السلام کو جس طرح ہم اور آپ مانتے ہیں، ہندو بھائی بھی مانتے ہیں، نام میں چینجنگ ہو سکتی ہے، نام میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو نوح ہے ہندوؤں میں وہی منو ہے، ہمارے یہاں جو آدم ہے ہندو بھائیوں میں وہی آسو، اور ہمارے یہاں جو حوا ہے ہمارے ہندو بھائیوں میں وہی حواوتی اور شتروپا کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ میں اعلان ڈنکے کی چوٹ پر تو نہیں کہہ سکتا، لیکن واقعات ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ ہندو بھائی بھی نبیوں کو مانتے ہیں، اور یہ واقعات پڑھتے ہیں۔ منو ظاہر بات ہے، آپ دیکھ لیجیے کہ جس نبی کو جو کتاب دی گئی وہی اس کا دھارمک پستک بن گئی، وہی اس کا قانون بن گیا۔ آپ دیکھ لیجیے
عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل ہوئی بائبل، آج ہمارے عیسائی بھائیوں نے اسی بائبل کو اپنا دستور مان لیا۔ آپ دوسرے طریقے سے دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام سے جو تورات اتری، ہمارے یہودی بھائیوں نے اولڈ ٹیسٹامنٹ اسی تورات کو اپنا دستور مان لیا۔ اور آپ دیکھیں ہمارے نبی پر جو قرآن اترا، ہم مسلمانوں نے اسی قرآن کو اپنا دستور تصور کیا۔ اسی طریقے سے ہندو بھائیوں کے اندر وید آسمانی کتابیں وہ مانتے ہیں، لیکن منو اسمرتی کو وہ دستور مانتے ہیں، کیونکہ منو نے جو دستور بنایا، منو نے جو نیم بنائے، منو نے جو قانون بنایا، وہ سارے کے سارے قانون منو اسمرتی کے اندر لکھے ہیں۔ ہندو دھرم کے اندر جب کوئی پنڈت کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے دستور کی کتاب منو اسمرتی کو دیکھتا ہے۔ اور آپ دوسرے طریقے سے دیکھیں، عیسائیوں نے اپنا مہینہ، اپنے سال کی شروعات عیسوی سے کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جس دن پیدائش ہوئی، عیسائیوں نے اسی دن کو عیسوی کہنا شروع کر دیا اور وہیں سے وہ اپنا کیلنڈر شروع کرتے ہیں۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، محمد رسول اللہ نے جس سال ہجرت کی، ہم اور آپ ہجرت کو ہی اپنا کیلنڈر تصور کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہندو بھائی بھی جو بیساکھ اور ساکھ اور یہ جو مہینے وہ جوڑتے ہیں، یہ منو یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو باڑھ، جو سیلاب، جو پانی کا جل پلائن آیا تھا اور اس میں پوری قوم تباہ و برباد ہوئی تھی، ہمارے ہندو بھائی اسی پلائن سے، اسی باڑھ کے دن سے اپنی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت کسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو دستک دے رہی ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور اس رسول کی یہی دعوت تھی کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں سے میرے بھائیوں ہم نے تمہید باندھی ہے بھی آپ کے سامنے۔ اب تعلیم دیکھیے، اب شکھا کے آدھار پر دیکھ لیجیے اور مول منظر دیکھ لیجیے۔ ہم نے جو حدیث کی تھی آپ کے سامنے ایک لمبی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر، اچانک ایک شخص آتا ہوا نظر آیا، نمودار ہوا اور وہ آتے ہی نبی اکرم کے پاس بیٹھ گیا۔ ساتھ لگا رکبتے ہی لا رکبتے، اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے دونوں گھٹنوں سے ملا لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی نبی اکرم کی ران پر رکھ دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وہ آدمی اتنے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھا، شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بہت زیادہ چمک رہے تھے، سفید تھے، وائٹ، شدید سواد الشعر، اس کے بال بہت زیادہ کالے تھے۔ لا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی بھی آدمی اس کو جانتا نہیں تھا کہ کہاں کا رہنے والا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں تھا۔ لا نعرف منا احد، کوئی نہیں جانتا تھا، لگ رہا تھا کوئی دیہاتی ہے، کوئی اعرابی ہے، کہاں سے آیا پتہ نہیں، مسافر لگ رہا تھا، لیکن شکل و صورت سے مسافر کی نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مسافر کے جو کپڑے پراگندہ ہوتے ہیں، جو خراب ہوتے ہیں، جو میلے کچیلے ہوتے ہیں سفر کی وجہ سے، وہ کپڑے بھی اس کے ایسے نہیں تھے، کپڑے بہت زیادہ سفید ہیں، بال اس کے کالے ہیں، لیکن اگر دور سے آیا ہوتا تو کپڑوں سے کچھ فرق پڑتا، لیکن ہمارے قریب کا بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر قریب کا ہوتا تو ہم میں سے کوئی تو اس کو پہچانتا، کوئی پہچان بھی نہیں رہا تھا اس کو کون ہے۔ وہ آیا اور نبی اکرم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنے گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں سے ملا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ نبی کی ران پر رکھ لیے اور اس نے پہلا سوال کیا، اخبرنی یا محمد اخبرنی، اس نے یا رسول اللہ نہیں کہا، یا نبی اللہ نہیں کہا، اس نے ڈائریکٹ نام دیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے بتاؤ کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں۔ نام لیا اس نے اور کیا کہا، محمد بتاؤ اسلام کسے کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے جو اسلام کا تعارف کرایا وہ ان لفظوں میں کرایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وتؤتی الزکات، اور تم زکات ادا کرو، وتصوم رمضان، اور تم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور تم خانہ کعبہ کی زیارت کرو، حج کے لیے جاؤ، اگر وہاں تک جانے کی استطاعت ہو تو قال صدقت فاعتق له، ہم نے کہا، اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا،
حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا آشچर्य ہوا، بڑا تعجب ہوا، کہہ رہا ہے کہ اسلام بتاؤ، اور جب نبی نے بتا دیا یہ تو کہتا آپ نے سچ فرمایا، یعنی یہ جانتا تھا، یہ جانتا تھا، جب جانتا نہیں تھا تو کیوں کہہ رہا کہ آپ نے سچ فرمایا؟ مجھے بڑا تعجب ہوا ہے، یا چالو ہوا یصدقہ ہوں، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، کوشچن بھی کر رہا ہے اور پشتی بھی کر رہا ہے، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی، ہاں آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اسلام کا جو انٹروڈکشن، اسلام کی جو پریبھاشا محمد رسول اللہ نے جبرائیل امین سے بتائی تھی، یہی چیز ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بھی ملتی ہے۔ سناتن دھرم پنچم وستو استی پرتما وستو ایکم برہما دتیہ ناستہ ناستہ کنچن دتیہ وستو ساستاں کرتویہ ترتیہ وستو دانم دیکھتا چترتھ وستو برتھاری پنچم وستو گنگا جلیشور بھوت تیرتھ یاترا کرتویہ۔ یہ 5 چیزیں جو ہمارے یہاں بتائی گئی ہیں، یہ 5 چیزیں ہمیں بالکل اسی طریقے سے ہمارے بھائیوں کی کتابوں کے اندر، مہا بھارت کے اندر بالکل اسی طریقے سے لکھی ہوئی ہمیں ملتی ہے۔ سناتن دھرمم پنچم وستو استی، ہائے ارجن، کرشن جی ارجن سے کہہ رہے ہیں، ہائے ارجن، سناتن دھرم 5 چیزوں کا نام ہے، یہ 5 کام کر لو تو سناتن دھرمی کہلاؤ گے۔ سناتن دھرم میں انٹری تمہیں کب ملے گی؟ جب یہ 5 کام تم کرو گے۔ پھر سماوستو، ہائے ارجن، پہلی چیز، پہلا کام، ایکم برہما ودیہ ناستہ کنچن، اس برہم کا رچیتا اور رچنا کار، اس برہم کا ماسٹر آف ورلڈ، کریٹر آف یونیورس، خالق کائنات میں ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک ہی برہما ہے، دوسرا نہیں ہے۔ کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اس برہم کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اس مہان جگت کا سوامی صرف ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی پرم پوجیہ نہیں ہے، کوئی پوجا یوگیہ نہیں ہے، ایک اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ یہاں ایکم برہما ہے، 34 کروڑ دیویوں دیوتاؤں کے سامنے جھکنے والوں، ہر شنکر کو شنکر بنانے والوں، تمہاری کتاب کہہ رہی ہے ایکم برہما ودیہ ناستہ کنچن، اس برہم کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں ہے، نا ہرگز نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے۔ پہلی چیز توحید، ایک ایشور بات۔ آئیے ذرا دوسری چیز پر نظر ڈالیں، تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز۔ کرشن جی ارجن سے کہہ رہے ہیں ودیہ وستو، دوسری چیز ساستاں کرتویہ، 8 انگوں کو زمین پر، دھرتی پر رکھ کر ایشور کے سامنے سر کو جھکا دو۔ یہاں جوس بولا گیا ہے، ہمارے کوئی مسئلہ نماز قائم کرو، یہاں صرف اتنا کہا گیا 8 انگوں کو زمین پر رکھ دو۔ 8 انگ ایک انسان کب رکھے گا زمین پر؟ جب وہ سجدہ کرے گا۔ سجدے ہی میں 8 انگ رکھے جاتے ہیں، ہم انگ بدلا رہے ہیں، ورنہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر تو 7 اعضاء پر سجدہ ہے اور اس میں ناک اور پیشانی دونوں کو ایک جوڑا گیا ہے، ہمیں کیونکہ انگ گنانا ہے، انگ۔ آپ سجدے میں جائیں گے تو دیکھیے، پہلی چیز آپ کی پیشانی زمین پر، دوسری چیز آپ کی ناک زمین پر، کتنی ہو گئی؟ ایک ناک اور ایک پیشانی، 2 ہاتھ زمین پر، کتنا ہوا؟ ناک اور ماتھا 2 ہاتھ 4، 2 پیر کا گھٹنا اور دونوں پیروں کے پنجے، یہ 8۔ تو کرشن جی نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو ڈائریکٹ، لیکن یہ کہہ دیا ساستاں کرتویہ، 8 انگوں کو دھرتی پر رکھو، تو 8 انگ صرف سجدے میں ہوتے ہیں۔ لیکن آگے یہ کہہ دیا کہ یہ 8 انگ ایشور کے سامنے ہونا چاہیے، یعنی مورتی پوجا کا کھنڈن ہو رہا ہے، یہ 8 انگ ایشور کے سامنے، اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ ابو داؤد کی وہ حدیث پڑھی جس کو کتاب النکاح کے اندر پیش کیا گیا،
حضرت قیس ابن سعد ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ہیرا گئے، ایک بستی کا نام ہے ہیرا، تو میں نے ہیرا کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، جس کو مرزبان کہا جاتا تھا، وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ حضرت قیس بن سعد فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب یہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے بستی میں واپس جائیں اور ہم محمد رسول اللہ کو سجدہ کریں۔ جب یہودی اپنے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو محمد رسول اللہ تو سجدے کے زیادہ حقدار ہیں، ہم ان کو سجدہ کریں۔ فرماتے ہیں حضرت قیس بن سعد کہ میں جب ہیرا سے واپس لوٹ کر اپنی بستی میں آیا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور آپ سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، میں ہیرا گیا، بستی یہودیوں کی، اور یہودیوں کی بستی میں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ جب یہودی اپنے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ تو رسول ہیں، آپ تو پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، آپ سجدے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ قیس بن سعد مجھ سے سجدے کی اجازت مانگ رہے ہیں تو آپ نے فوراً ایک سوال کر دیا، اے سعد، اے قیس، لو مررت بقبری اكنت تسجد له؟ ہائے قیس، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم اسے سجدہ کرو گے؟ وہ سوال کر رہا ہے زندگی میں سجدے کا، اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ وہ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں حضرت قیس، اے اللہ کے رسول، میں نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ آپ زیادہ حقدار ہیں، وہ یہودی بادشاہ ہے اور آپ رسول ہیں، تو رسول زیادہ حقدار ہے سجدہ کیا جائے، تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فوراً یہ سوال کیا، لو مررت بقبری اكنت تسجد له؟ کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے؟ یعنی اگر تمہاری زندگی میں میرا انتقال ہو جائے اور مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے تو کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اسے سجدہ کرو گے؟ میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ حضرت قیس کہتے ہیں قال اللہ، فرماتے نہیں، اے اللہ کے رسول، نہیں، ہم آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ ایک بات پھر سے سمجھنے کی کوشش کرو، وہ سوال تو یہ کر رہے تھے کہ زندگی میں کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو اللہ کے رسول نے اپنے انتقال کے بعد کا مسئلہ کیوں بتایا؟ آپ نے یہ کیوں پوچھا اے قیس، کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جب زندہ ہے تو آپ کو اپنی قوم کو روک لیں گے کہ دیکھو میری زندگی میں سجدہ مت کرو، ابھی میں باحیات ہوں، ابھی میں زندہ ہوں، میں اپنی زندگی میں تو کسی کو سجدہ اپنے سامنے کرنے نہیں دوں گا، میں اپنے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، میں کسی کو اپنے سامنے سر نہیں جھکانے دوں گا۔ لیکن آپ کو فکر یہ ہوئی، اے اللہ، میں اپنی زندگی میں تو ان کو روک لوں گا، میں اپنی زندگی میں تو ان کو منع کر دوں گا، لیکن ایسا نہ ہو جیسے یہود و نصارہ نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد یہ لوگ میری قبر کو سجدہ کرنے لگے۔ تو آپ نے انتقال کے بعد اپنی قبر کی فکر ہوئی، آپ نے
یہ سوچا زندگی میں تو میں ان کو سجدہ کرنے نہیں دوں گا، میں روک لوں گا، لیکن میرے انتقال کے بعد اگر یہ میری قبر پر آ کر سجدہ کرنے لگے تو پھر ہم کیسے روکیں گے؟ انتقال کے بعد تو کوئی قبر سے نکل کر روک نہیں سکتا، تو اور قبریں ہوں گی جن میں سے ہاتھ نکلتا ہے، مسافر ہو جاتے ہیں، پھر اندر چلا جاتا ہے وہ، اور ہو سکتا ہے کوئی محمد رسول اللہ سے بڑی کوئی شخصیت ہو اور وہ مسافہ کر لیتی ہو، ہاتھ کی ملا لیتی ہو، پھر ہاتھ کو اندر کی کر لیتی ہو، اور یہ لوگ بیچارے وضو کا پانی اور لوٹا سب اس کی قبر میں پہلے سے رکھاتے ہوں اور وہ نمازوں میں سجدوں میں سجدے ٹھوکتے چلے جا رہے ہوں، اور مصلی وسلم آج کل ہمارے علاقوں میں تو ہو رہا ہے، لوگ مصلی بھی رکھ دیتے ہیں، لوٹا بھی رکھنے لگے قبر میں اپنے بھائی کو دفن کرتے وقت، اور عہد نامہ بھی رکھ دیتے ہیں، وہ عہد نامہ ہوتا نہیں پنچورا سوڑا سوڑا یہ بھی رکھ دیتے ہیں۔ میں نے ایک دو سے کہا ہینڈ پائپ بھی لگوا دیا کرو، بیچارے پانی لینے کہاں جاتے ہوں گے، مجھے کے لیے کنواں بھی کھدوا دو، بھابھی ہو تم تھوڑی سی باتیں کرو گے، تم کیا جانا بزرگوں کا مقام، بھیا تم لوٹ آ رہا ہے وہ چٹائی تو یہ سوال آ رہا ہے کہ جب لوٹے کی کا وہ محتاج ہے تمہارا، چٹائی کا محتاج ہے، تو آخر وضو کے لیے پانی بھی تو کہیں سے آتا ہوگا، وہ سپلائی کہاں سے آتی ہے، وہ پانی وہ ہینڈ پائپ اور وہ کنواں کہاں چلا جاتا ہے، وہ کیوں نہیں کھولتے؟ تب یہ ہمارے مولانا نے نہیں بتایا، یہ عجیب سسٹم چلا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم اس قبر کو سجدہ کرو گے؟ اور وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نہیں، ہم صرف زندگی میں آپ سے سجدے کی اجازت مانگ رہے ہیں، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر کو نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرنا بھی نہیں، یعنی زندگی میں وہ میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا، لیکن ڈر یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد کہیں تم ایسا نہ کرنے لگو، اس لیے آپ نے فرمایا ایسا کرنا بھی نہیں، ایسا تمہیں اجازت بھی نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا جائز ہوتا، یہ سجدہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس کے بعد یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز ہی نہیں ہے، اس لیے تو میری زندگی میں تم مجھے سجدہ نہیں کر سکتے ہو، اور میرے انتقال کے بعد میری قبر کو بھی سجدے کی اجازت نہیں ہے، ایسا کرنا بھی نہیں۔ یہی بات کہہ رہے ہیں